کمرے میں حبس اور خاموشی کا راج تھا جو صرف ایشل کی تیز اور بے ترتیب سانسوں سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ لکڑی کی ایک بھاری کرسی کے ساتھ رسی میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے تھے اور کلائیوں پر رسی کی رگڑ سے سرخ نشان پڑ چکے تھے۔ سامنے کچھ فاصلے پر سمیر دورانی ایک بڑے شاہانہ صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جلتا ہوا سگریٹ تھا جس کا دھواں وہ بڑے اطمینان سے ہوا میں اڑا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون اور آنکھوں میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے ایشل کے وجود میں جھرجھری پیدا کر دی۔ ایشل نے اپنی کلائیوں کو چھڑانے کی ایک ناکام کوشش کی اور نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا خوف اب غصے میں بدل رہا تھا۔ وہ چلائی اور اس کی آواز گونج اٹھی، بڑے ہی کوئی جیلی اور 2 نمبر آدمی ہو تم۔ صرف ایک سائن کے لیے تم نے مجھے کڈنیپ کیا ہے؟ سیریسلی؟ تم کہیں سے بھی ڈون نہیں لگتے۔ یہ 2 نمبر کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آئے بڑے 2 نمبر ہٹلر۔ سمیر دورانی کے ہونٹوں پر ایک دلکشی مگر زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اسے ایشل کا یہ غصہ بہت محظوظ کر رہا ہو۔ اسے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور دھواں آہستہ سے خارج کرتے ہوئے صوفے سے اٹھا۔ وہ بہت آہستگی سے چلتا ہوا ایشل کے قریب آیا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک کمرے کے سکوت میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ ایشل کے بالکل قریب آ کر رک گیا اور جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مقابل لے آیا۔ ایشل نے نفرت سے رخ موڑنا چاہا مگر سمیر کی مدھم مگر بھاری آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ جانا، ابھی میں نے کچھ کیا ہی کہاں ہے جو تم مجھے ہٹلر کا خطاب دے رہی ہو؟ یہ تو بس شروعات ہے۔ اس کا لہجہ اتنا سرگوشی نما اور پراسرار تھا کہ ایشل کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کے بالکل قریب آیا جہاں اس کی گرم سانسیں ایشل کے ٹھنڈے پڑتے رخساروں کو چھو رہی تھی۔ فضا میں سگریٹ اور مہنگے پرفیوم کی ملی جلی مہک پھیل گئی تھی۔ سمیر نے سگریٹ کو قریب پڑی ایش ٹرے میں مسلا اور اپنی جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ اور پین نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ ایشل نے منہ موڑتے ہوئے انتہائی بیزاری اور نفرت سے کہا، جو بھی کرنا ہے تمہیں وہ بعد میں کرنا اور اپنی یہ بکواس بند کرو۔ ابھی جلدی بتاؤ کہاں پر دوں اپنا آٹوگراف تاکہ میری جان چھوٹے تم جیسے نفسیاتی انسان سے۔ سمیر کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ اس کے کان کے بعد جھکا اور سرگوشی کی۔ نگاہ نامے پر بے بی ایشل کو دیکھا جیسے کسی نے چلتی ہوئی ٹرین کی زنجیر کھینچ رہی ہو۔ وقت تھم گیا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا اور آنکھیں پھٹ گئی۔ وہ کھلا کر بولی، واٹ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ سمیر کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں سے نرمی غائب ہو گئی اور وہاں وحشت ناچنے لگی۔ اس نے بجلی کی تیزی سے اپنی کمر سے پستول نکالی اور اس کی ٹھنڈی دھاتی نالی ایشل کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر رکھ دی۔ دھات کی ٹھنڈک نے ایشل کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ سمیر انتہائی قربت میں آ کر بولا اور اس بار اس کی آواز میں کاڑ تھی، ڈارلنگ، زبان سے زیادہ ہاتھ کام کرنے چاہیے۔ میرے پاس وقت کم ہے اور
میرا صبر اس سے بھی کم۔ جلدی سے نکاح نامے پر سائن کرو ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس وقت سمیر کی آنکھوں میں جنون تھا، وہ ایشل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ پستول کا دباؤ ہونٹوں پر بڑھ گیا۔ ایشل کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہاں انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام گنڈا نہیں بلکہ ایک جنونی درندہ تھا جو اپنی بات منوانا جانتا تھا۔ سمیر نے پستول ہٹا کر اس کے کان کی لو کو نرمی سے چومتا ہوا اس کے سراپے پر نظریں گاڑ رہا تھا اور پستول کی نالی سے اس کے ہاتھ کی رسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک گارڈ کو اشارہ کیا جس نے آگے بڑھ کر ایشل کے ہاتھ کھول دیے۔ ایشل کے ہاتھ آزاد ہوئے تو وہ کانپ رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے پین تھاما۔ نکاح نامہ اس کے سامنے میز پر رکھا تھا۔ الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر سمیر کو دیکھا جو سینے پر ہاتھ باندھے فاتحانہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایشل نے دل پر پتھر رکھ کر دستخط کر دیے۔ سمیر نے کاغذ اٹھایا اور اس پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔ اس کے چہرے پر فتح کا سکون آ گیا۔ گڈ گرل۔ اس نے کاغذ اپنی جیب میں رکھا اور مڑ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ ایشل وہی کرسی پر نڈھال ہو کر رہ گئی جہاں سے اس کی آزادی کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہاں سے کہانی ماضی کے دریچوں میں اترتی ہے جہاں اس جنون کی پہلی چنگاری بھڑکی تھی۔ یہ منظر 6 ماہ قبل کا ہے۔ یونیورسٹی کا وسیع و عریض کیمپس طلباء کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ سرسبز لان میں طلباء کے گروہ بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے، مگر ان سب سے دور ایک کونے میں ایشل اپنی کتابوں میں گم بیٹھی تھی۔ وہ پوری یونیورسٹی کی ٹاپر اور انتہائی سنجیدہ مزاج لڑکی تھی جسے پڑھائی کے علاوہ کسی چیز سے سروکار نہیں تھا۔ اس کی معصومیت اور ذہانت کے چرچے پر ہر ڈپارٹمنٹ میں تھے، لیکن وہ اپنی ذات میں مگر رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کی دوست ریتا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور سانس پھولتے ہوئے بولی، ایشل تمہیں پتا ہے یونیورسٹی میں کون آ رہا ہے؟ ایشل نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر لاپرواہی سے جواب دیا، کوئی بھی آئے مجھے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے میرا اسائنمنٹ مکمل کرنے دو۔ ریتا نے اس کے ہاتھ سے کتاب چھین لی۔ ارے یار تم بھی حد کرتی ہو۔ آج سمیر دورانی آ رہا ہے، شہر کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون، اور سنا ہے کہ انڈر ورلڈ سے بھی اس کے روابط ہے۔ وہ بطور چیف گیسٹ اور ڈونر آ رہا ہے۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو پاگل ہو رہی ہیں اور تم یہاں کتابی کیڑا بنے بیٹھی ہو۔ ایشل نے ناگواری سے اپنی کتاب واپس لی اور تلخی سے بولی، مجھے ان امیرزادوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ لوگ صرف اپنی دولت کی نمائش کرنے آتے ہیں۔ تم جاؤ اور دیکھ لو اپنے ہیرو کو، مجھے پڑھنے دو۔ ریتا منہ بنا کر چلی گئی، لیکن ایشل کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے وہ ملنے سے کترا رہی ہے تقدیر اسے اسی کے راستے میں لا کھڑا کرنے والی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد یونیورسٹی کے مرکزی دروازے پر ہلچل مچ گئی۔ سمیر دورانی کا یونیورسٹی میں داخلہ کسی طوفان سے کم نہیں تھا۔ کالی چمکتی ہوئی گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ طلباء اور طالبات کا ہجوم سائڈ پر ہو کر تماشائی بن گیا۔ سب سے آگے والی گاڑی کا دروازہ کھلا
اور گارڈز نے پھرتی سے حصار بنا لیا۔ گاڑی سے سمیر دورانی اترا، کالا 3 پیس سوٹ، آنکھوں پر سیاہ چشمہ اور کلائی میں مہنگی گھڑی۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب اور دبدبا تھا کہ دیکھنے والوں کی سانسیں تھم گئی۔ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز سیدھا چل رہا تھا۔ پرنسپل اور انتظامیہ کے لوگ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور اسے یونیورسٹی کا دورہ کروانے لگے۔ اچانک لائبریری کے کوریڈور سے گزرتے ہوئے ایشل تیزی سے باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں اور وہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی جلدی میں تھی۔ مڑتے ہی وہ سامنے سے آنے والے شخص سے بری طرح ٹکرائی۔ تصادم اتنا اچانک تھا کہ ایشل سنبھل نہ سکی اور اس کے ہاتھ سے تمام کتابیں چھوٹ کر زمین پر بکھر گئی۔ سمیر جو اپنی دھن میں جا رہا تھا اور کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا تھا، وہاں ٹھہر گیا۔ گارڈز نے فوراً آگے بڑھ کر ایشل کو پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن سمیر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اس نے اپنا چشمہ تھوڑا نیچے کیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ ایشل نے غصے سے اپنی بکھری ہوئی کتابوں کو دیکھا اور پھر سر اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کو گھورا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ سمیر دورانی ہے۔ اندھے کیا آپ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ اتنی بڑی سڑک ہے پھر بھی راستے کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ وہاں موجود پرنسپل اور دیگر لوگوں کی سانسیں خشک ہو گئی۔ آج تک کسی نے سمیر دورانی سے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرات نہیں کی تھی۔ سب کو لگا کہ اب قیامت آئے گی۔ سمیر دورانی نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ عام طور پر لڑکیوں سے دیکھ کر مسکراتی یا گھبرا جاتی تھی، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں ستائش یا خوف کے بجائے خالص غصہ تھا۔ اسے پہلی بار کسی کی آنکھوں میں اتنی بے نیازی دیکھی تھی۔ سمیر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ایشل نے جلدی جلدی اپنی کتابیں سمیٹی اور ایک بار پھر اسے غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ راستہ دے مجھے، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بنا اس کے جواب کا انتظار کیے وہاں سے تیزی سے گزر گئی۔ سمیر دورانی وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے مڑ کر ایشل کو جاتے ہوئے دیکھا۔ پرنسپل نے گھبراتے ہوئے صفائی پیش کی، سر میں معافی چاہتا ہوں، یہ اسٹوڈنٹ ذرا۔ سمیر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کروا دیا۔ اس کی نظریں ابھی تک اس موڑ پر جمی تھی جہاں سے ایشل غائب ہو گئی تھی۔ یہ کون تھی؟ سمیر کی آواز میں ایک عجیب سی کشش اور تجسس تھا۔ یہ ایشل ہے، ہماری یونیورسٹی کی ٹاپر، پرنسپل نے فوراً جواب دیا۔ سمیر نے سر ہلایا۔ اس کا دل وہیں اس کے قدموں میں رہ گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے دورے پر آیا تھا، لیکن اب اس کا مقصد بدل چکا تھا۔ اس دن کے بعد سمیر دورانی کا یونیورسٹی میں آنا معمول بن گیا۔ وہ کبھی ڈونیشن کے بہانے آتا تو کبھی کسی سیمینار کے لیے۔ انتظامیہ خوش تھی کہ اتنا بڑا ڈونر یونیورسٹی میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن حقیقت صرف سمیر جانتا تھا۔ اس کی نظریں صرف اور صرف ایشل کا پیچھا کرتی تھی۔ ایشل کینٹین میں ہوتی یا کلاس روم میں سمیر دورانی کسی نہ کسی کونے میں موجود ہوتا۔ اس کا انداز عاشقانہ نہیں بلکہ مالکانہ ہوتا تھا۔ وہ چھپ کر نہیں دیکھتا تھا بلکہ کھلم کھلا اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔
ईशल को महसूस होने लगा था कि कोई उसे हर वक्त देखता है। वह दोस्तों के साथ लॉन में बैठी होती तो दूर खड़ी गाड़ी का शीशा नीचे होता और सुमेर की गहरी स्याह आंखें उस पर जमी होती। एक दिन ईशल क्लास से निकली तो रिदा ने उसे कोहनी मार कर इशारा किया, वो देखो ईशल, तुम्हारा हीरो फिर से वही खड़ा है। कसम से मुझे तो लगता है ये तुम पर फिदा हो गया है। ईशल ने नफरत से उसकी तरफ देखा, जहाँ सुमेर दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा उसे ही देख रहा था। बकवास मत करो रिदा, मुझे इस आदमी से चिढ़ होने लगी है। देखो कैसे घूर रहा है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। ये हिटलर टाइप आदमी मुझे जहर लगता है। ईशल ने तेजी से अपना रुख मोड़ा और दूसरी तरफ चल दी। सुमैर ने उसे जाते देखा और उसके चेहरे पर फिर वही पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। उसने जेब से फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। मुझे इस लड़की की पूरी तफसील चाहिए, इसके घर का पता, इसके रिश्तेदार, इसकी पसंद नापसंद, हर चीज़ आज शाम तक मेरी मेज़ पर होनी चाहिए। दूसरी तरफ से जी बॉस की आवाज़ आई और सुमैर ने फ़ोन बंद कर दिया। उसकी दीवानगी अब जुनून की शक्ल इख्तियार कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि मोहब्बत हासिल करने का नाम है या कुर्बानी का, लेकिन वो इतना जानता था कि ईशल अब उसकी जिद बन चुकी थी और सुमैर दुरानी अपनी जिद कभी नहीं हारता था। अगले चंद दिन ईशल के लिए अजाब बन गए। वो जहाँ जाती सुमैर का साया उसके साथ होता। वो लाइब्रेरी में होती तो सुमैर वहाँ किसी किताब का मुताला करने के बहाने आ बैठता और किताब के ऊपर से उसे घूरता रहता। ईशल को इस शख्स से खौफ नहीं बल्कि शदीद कौफत होने लगी थी। उसे ये अमीरजादों वाली हरकतें सख्त नापसंद थी। एक शाम वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी कि मौसम अचानक खराब हो गया। काली घटाएं छा गई और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ईशल बस स्टॉप पर खड़ी थी। बारिश की शिद्दत की वजह से कोई रिक्शा या बस नहीं आ रही थी। वो अकेली थी और शाम का अंधेरा फैल रहा था। तभी एक काली गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। शीशा नीचे हुआ और सुमैर दुरानी का चेहरा नुमाया हुआ। बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। सुमैर की आवाज़ सपाट थी, जैसे वो कोई हुक्म दे रहा हो। ईशा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा बैठ जाओ, ईशल भाग जाऊंगी। ईशल ने तनक कर जवाब दिया, शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। आप अपनी गाड़ी और अपनी हमदर्दी अपने पास रखें। सुमैर को इनकार सुनने की आदत नहीं थी। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। बारिश इतनी तेज़ थी कि वो पल भर में भीग गया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो चलता हुआ बस स्टॉप के शेड के नीचे आया और ईशल के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। दोनों के दरमियान खामोश जंग जारी थी। ईशल ने उसे घूरा, आपको समझ नहीं आती, मैंने मना किया है। सुमैर ने कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाया। उसका कद ईशल से काफ़ी निकलता हुआ था। उसका वजूद ईशल पर साया फिगन था। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है मिस ईशल, शराफत से कह रहा हूँ, बैठ जाओ वरना मैं उठाकर बिठाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा और तुम जानते हो मैं ये कर सकता हूँ। ईशल उसकी आंखों में मौजूद संजीदगी देखकर सहम गई। वो जानती थी कि ये शख्स ताकतवर है और यहाँ कोई उसकी मदद को नहीं आएगा।
اسے دانت پیستے ہوئے اپنی بیگ سنبھال لی۔ آپ بہت بدتمیز انسان ہے۔ سمیر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور طنزیہ انداز میں بولا، شکریہ، اب تشریف رکھیں۔ ایشل پیر پٹکتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سمیر نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ گاڑی بارش کو چیرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ پورے راستے گاڑی میں مکمل خاموشی تھی، صرف وائپر کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایشل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اسے شیشے میں سمیر کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اسے اس کی منزل تک نہیں بلکہ ایک ایسی دنیا کی طرف لے کر جا رہا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد یونیورسٹی میں چہموگیاں عروج پر پہنچ گئی۔ ہر زبان پر سمیر درانی اور ایشل کا نام تھا۔ لڑکیاں ایشل سے حسد کرتی تھی کہ اتنا امیر اور بااثر شخص اس کے پیچھے دیوانہ ہے، جبکہ ایشل اس ناپسندیدہ توجہ سے شدید ذہنی اذیت کا شکار تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جہاں بھی جائے گی سمیر کی نظریں اس کا تعاقب کریں گی۔ ایک دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کینٹین سے نکل رہی تھی کہ سامنے سمیر اپنے گارڈز کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ ایشل نے آج خوف کو پیچھے دھکیلا اور تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ سمیر نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا، اس کے لبوں پر وہی مخصوص فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گارڈز کو اشارہ کیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ایشل نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، مسٹر سمیر دورانی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں جو اپنی طاقت اور دولت کے زور پر دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ان گاڑیوں اور گارڈز کے ساتھ مجھے متاثر کر لیں گے؟ سمیر اس کی ہمت پر عش کر اٹھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور ایشل کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ پیچھے ہٹتی گئی جہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ سمیر نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے دائیں اور بائیں دیوار پر رکھ کر اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ ایشل کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ سمیر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی پلکوں کی لرزش بھی گن سکتا تھا۔ اس نے جھک کر ایشل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا، تم غلط فہمی کا شکار ہو ایشل۔ میں متاثر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں وہ حاصل کر کے رہتا ہوں جو مجھے پسند آ جائے، اور تم مجھے پسند نہیں ہو بلکہ تم اب میری ضرورت بن چکی ہو۔ میں چیزوں کو مانگتا نہیں ہوں، میں انہیں فتح کرتا ہوں، اور تم میرا اگلا اور آخری ہدف ہو۔ ایشل اس کے جنونی انداز اور اتنی قربت سے بری طرح گھبرا گئی۔ اسے سمیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دینا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ دور ہٹے مجھ سے، میں کوئی فتح کرنے والا قلعہ نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ سمیر نے اس کے ماتھے پر بکھری ہوئی لٹ کو اپنی انگلی سے ہٹا کر کان کے پیچھے اڑسا اور سرگوشی کی۔ میرے لیے تم پوری کائنات، اور میں اپنی کائنات کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ ایشل اس کی انگلی کے لمس سے لرز گئی۔ وہ تیزی سے اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر بھاگ گئی۔ سمیر وہی کھڑا مسکراتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایشل کے لیے تڑپ اور واضح ہو گئی تھی۔ پھر وہ دن آیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پر یونیورسٹی کا گراؤنڈ سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ ہر طرف لال غبارے اور پھولوں کی مہک تھی۔
سمیر دورانی نے پوری تیاری کر رکھی تھی۔ جب ایشل اپنی کلاس ختم کر کے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ سینکڑوں اسٹوڈنٹس کا ہجوم ایک دائرے کی شکل میں کھڑا ہے۔ ایشل حیرانی سے آگے بڑھی، ہجوم نے اسے راستہ دیا۔ سامنے سمیر دورانی ہاتھوں میں ایک انتہائی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی لیے کھڑا تھا۔ اس نے ایشل کو دیکھتے ہی گھٹنے ٹیک دیے۔ پورے گراؤنڈ میں سناٹا چھا گیا۔ سمیر کی آواز گونجی، ایشل، میں نے زندگی میں کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، لیکن آج تمہاری محبت نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا تم میری شریک حیات بننا پسند کرو گی؟ سمیر کی آنکھوں میں امید اور بے پناہ محبت تھی، لیکن ایشل کی یہ سب ایک تماشا تھا۔ اسے لگا کہ سمیر اس کی عزت نفس کا سرعام مذاق اڑا رہا ہے۔ غصے کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ اس نے تیزی سے قدم بڑھائے اور سمیر کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹ لی۔ سب کی نظریں ایشل پر جمی تھی۔ ایشل نے حقارت سے وہ قیمتی انگوٹھی گھاس پر پھینک دی اور چلا کر بولی، محبت زبردستی نہیں کی جاتی سمیر دورانی، اور نہ ہی اسے دولت سے خریدا جا سکتا ہے۔ میں تم جیسے گنڈے اور بدتمیز انسان سے شادی تو دور، بات کرنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اپنی یہ دولت اور طاقت کا مظاہرہ کہیں اور جا کر کرو۔ میرے لیے تم اور تمہاری محبت کوئی معنی نہیں رکھتے۔ سمیر کا چہرہ پتھر کا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ پل بھر میں وحشت میں بدل گئی۔ اس نے اپنا کوٹ جھاڑا اور ایک خوفناک سکون کے ساتھ ایشل کے قریب آیا۔ اس کی انا کو بدترین ٹھیس پہنچی تھی، لیکن اس کا جنون کم ہونے کے بجائے آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے زمین سے انگوٹھی اٹھائی اور اسے اپنی مٹھی میں اتنی زور سے بھینچا کہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی میں چبھ گئی۔ وہ ایشل کے کان کے پاس جھکا اور زہریلے لہجے میں بولا، یہ انکار تمہیں بہت مہنگا پڑے گا جانا۔ تم نے میری محبت کی توہین کی ہے، اب تمہیں میری ضد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے پیار سے مانگا تھا، تم نے ٹھکرا دیا، اب میں چھین لوں گا۔ ایشل غصے سے پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی آزادی کا آخری دن ہے۔ اور شام جیسے وہ یونیورسٹی گیٹ سے نکلی، کالی گاڑی نے اس کا راستہ روک لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، ایک رومال اس کے منہ پر رکھا گیا اور دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ حال میں واپس آ چکے تھے۔ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد ایشل نے قلم پھینک دی اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ کمرے میں نکاح خواہ اور گواہوں کے جانے کے بعد اب صرف وہ اور سمیر رہ گئے تھے۔ سمیر نے دروازہ لوک کیا اور آہستہ سے چلتا ہوا ایشل کے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سرور تھا۔ اس نے ایشل کے ہاتھوں کو پکڑ کر زبردستی اس کے چہرے سے ہٹایا۔ ایشل کی آنکھیں سرخ تھی اور کاجل بہہ کر گالوں پر آ گیا تھا۔ مبارک ہو مسز دورانی، آخرکار تم میری ہو ہی گئی، قانونی اور شرعی طور پر۔ ایشل نے نفرت سے اس کے ہاتھ پر تھوکا۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر نہیں مانوں گی، تو میرے لیے صرف ایک درندے ہو۔ سمیر کو غصہ نہیں آیا بلکہ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اس نے ایشل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ ایشل کا نازک وجود سمیر کے سخت سینے سے ٹکرایا۔ سمیر کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ایشل ہل بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ آگی تو مجھے پسند ہے تمہاری، جتنی نفرت کرو گی مجھے اتنا ہی مزہ آئے گا تمہیں پگھلانے میں۔
سمیر نے اپنا چہرہ جھکایا اور اس کی گردن کے نازک حصے پر اپنے گرم ہونٹ رکھ دیے۔ ایشل کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن سمیر نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی۔ وہ دیوانگی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کے ماتھے پر آنکھوں اور گالوں کو چوم رہا تھا۔ اس کا ہر لمس ایشل کو یہ باور کرا رہا تھا کہ وہ اس کی ملکیت ہے۔ چھوڑو مجھے، خدا کے لیے دور رہو مجھ سے، ایشل نے روتے ہوئے دہائی دی۔ سمیر نے سر اٹھایا اور اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو رگڑا۔ اب نہیں چھوڑ سکتا جانا، اب تو تم میری قید میں ہو، اور اس قید سے رہائی کی چابی میں نے سمندر میں پھینک دی ہے۔ اس نے ایشل کو بازو سے پکڑا اور کھڑا کیا۔ چلو بانسو پونچھ لو، ہمیں گھر جانا ہے، تمہارے والدین تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایشل حیران رہ گئی۔ گھر؟ میرے والدین؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ وہ سمجھی تھی کہ سمیر اسے کسی تہہ خانے میں قید رکھے گا، لیکن وہ اسے گھر لے جا رہا تھا۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ شاید گھر جا کر وہ اپنے بابا کو سب بتا سکے اور وہ پولیس کو بلا لے۔ سمیر نے اس کے کاندھے پر اپنی سیاہ چادر ڈالی اور اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر لے گیا۔ گاڑی میں بھی سمیر نے اسے خود سے جدا نہیں کیا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے اور سمیر کا بازو ایشل کے کاندھوں کے گرد تھا، اور اس کا دوسرا ہاتھ ایشل کے ہاتھ کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ پورے راستے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے لبوں سے چھوتا رہا۔ ایشل کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ بس کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ گاڑی جب ایشل کے گھر کے گیٹ پر رکی تو ایشل نے سوکھا سانس لیا۔ گارڈ نے دروازہ کھولا اور ایشل تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج کی طرف گئی۔ بابا، ماما، وہ چیختے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے والدین لاؤنج میں صوفوں پر بیٹھے تھے۔ ایشل بھاگ کر اپنے والد کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، پولیس کو بلائیں، اس آدمی نے مجھے اغوا کیا تھا اور زبردستی گن پوائنٹ پر مجھ سے نکاح کیا ہے۔ ایک مجرم ہے، اسے گرفتار کروائیں۔ سمیر دورانی بڑے اطمینان سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے اور چہرے پر ایک شائستہ مگر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی اور ایشل کے والد کو دیکھا۔ ایشل کو امید تھی کہ اس کے والد ابھی غصے میں اٹھیں گے اور سمیر کو گھر سے نکلنے کا کہیں گے، لیکن یہاں کہانی کا پہلا اور سب سے دردناک ٹویسٹ سامنے آیا۔ اس کے والد نے ایشل کو خود سے الگ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے چہرے پر کوئی حیرانی آئی۔ انہوں نے شرمندگی سے نظر جھکا لی۔ ایشل حیرت سے پیچھے ہٹی اور اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ بابا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کچھ بولے نا۔ سمیر نے میز پر پڑا پانی کا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ بھرا اور پھر انتہائی سکون سے بولا، انکل اپنی لاڈلی بیٹی کو بتاتے کیوں نہیں کہ آپ نے اسے مجھ سے نکاح کے لیے کیوں راضی کیا ہے؟ بتائیں نا کہ کس طرح آپ نے اسے بیچا ہے۔ یہ الفاظ ایشل کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ بیچا ہے؟ کیا مطلب؟ ایشل نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ سمیر نے ایک فائل میز پر پھینکی۔ اس کے والد نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا اور رو پڑے۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، میں نے جوا کھیلا تھا اور میں ہار گیا تھا۔ ان لوگوں کا کروڑوں کا قرضہ تھا مجھ پر، وہ مجھے مار دیے تھے۔
سمیر صاحب نے میرا سارا قرضہ اتارا ہے اور بدلے میں انہوں نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ ایشل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کمرہ گھومنے لگا۔ اس باپ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی، اسی نے اپنی جان بچانے کے لیے اس کا سودا کر دیا تھا۔ سمیر اٹھ کر ایشل کے پاس آیا۔ ایشل بت بنی کھڑی تھی۔ سمیر نے پیچھے سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لا کر سرگوشی کی۔ دیکھا جانا، میں نے تمہیں اغوا نہیں کیا تھا، میں تو پوری قیمت ادا کر کے تمہیں خریدا ہے۔ تمہارے باپ نے اپنی زندگی کے بدلے تمہاری زندگی میرے نام کر دی ہے۔ اب بتاؤ، کیا ابھی پولیس کو بلاؤں گی؟ ایشل نے مڑ کر اپنے باپ کو دیکھا جو نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ اس کی ماں ایک کونے میں کھڑی رو رہی تھی۔ ایشل کو لگا جیسے وہ یتیم ہو گئی ہے، اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سمیر نے اس کا بازو پکڑا اور اپنی طرف گھمایا۔ چلو ایشل، اب اپنے اصلی گھر چلتے ہیں جہاں اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ ایشل نے مزاحمت نہیں کی، اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح سمیر کے ساتھ چل پڑی۔ اسے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے محسوس ہوا کہ وہ ایک جہنم سے نکل کر دوسری جہنم میں جا رہی ہے، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ اس دوسری جہنم کا مالک اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ رخصتی کے وقت ایشل بالکل خاموش تھی۔ سمیر گاڑی میں اس کے قریب کھسک آیا۔ اس نے ایشل کا برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ اپنے گرم ہاتھوں میں لے لیا۔ ایشل نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو سمیر نے سختی سے دبا دیا۔ اب نخرے دکھانے کا فائدہ نہیں مسز سمیر دورانی، تم میری ملکیت ہو اور مجھے اپنی چیزوں پر کسی اور کا حق یا مرضی برداشت نہیں ہے۔ اب تمہیں میری مرضی سے جینا ہوگا، اور میری مرضی صرف یہ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو۔ اس نے ایشل کا ہاتھ اٹھا کر اپنے دل پر رکھا جہاں دھڑکنیں تیز تھی۔ یہ دل اب صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ تم نفرت کرو گی تو میں پیار کروں گا، تم دور بھاگو گے تو میں قریب آؤں گا۔ آج رات سے ہماری نئی زندگی شروع ہو رہی ہے جہاں صرف میں ہوں اور تم۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لی اور دو موٹے آنسو اس کے رخساروں پر لڑک گئے۔ گاڑی اندھیرے راستوں پر منزل کی طرف رواں دوا تھی جہاں اس کی آزمائشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ گاڑی ایک طویل اور خاموش سفر کے ساتھ شہر کے پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان محل نما گھر کے پورچ میں رکی۔ یہ سمیر دورانی کا ذاتی قلعہ تھا جہاں اس کی مرضی کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ گارڈز نے ادب سے دروازہ کھولا۔ سمیر نے ایشل کا ہاتھ تھام کر اسے باہر نکالا۔ ایشل کے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے، لیکن سمیر کی گرفت اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ گھر کے اندر کا منظر کسی بادشاہ کے محل جیسا تھا۔ قیمتی فانوس، قالین اور دیواروں پر لگی پینٹنگز سمیر کے ذوق کی گواہی دے رہی تھی۔ ملازمین کی ایک قطار بادب کھڑی تھی۔ سمیر نے کسی کی طرف دیکھے بغیر ایشل کو سیدھا سیڑھیوں کی طرف لے گیا۔ اوپر والے فلور پر ایک بڑا سا کمرہ ان کا منتظر تھا۔ دروازہ کھلا تو ایشل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پورا کمرہ سرخ گلابوں اور موم بتیوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ پر پھولوں کی چادر بچھی تھی اور فضا میں موتیوں اور سمیر کے پسندیدہ کولون کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ سمیر ایشل کو کمرے کے وسط میں لے کر جا کر رک گیا۔ اس نے آہستگی سے ایشل کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ایشل نے نظر جھکا لی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ سمیر نے اپنی انگلی ایشل کی
ٹھوڑی کے نیچے رکھی اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ ویلکم ہوم جانا، یہ تمہاری سلطنت ہے اور تم اس کی ملکہ۔ ایشل نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ لاک کی آواز ایشل کے دل پر لگی۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور بیٹھ کے کونے میں سمٹ گئی۔ سمیر نے اپنا کوٹ اتارا اور لاپرواہی سے صوفے پر پھینک دیا۔ اس نے اپنی آستینیں فولڈ کی اور آہستہ آہستہ ایشل کی طرف بڑھا۔ ایشل نے گھٹنوں میں سر دے دیا۔ سمیر بیڈ پر اس کے بالکل قریب آ بیٹھا۔ اس نے بہت نرمی سے ایشل کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میری طرف دیکھو ایشل۔ اس کا لہجہ حکم اور درخواست کا حسین امتزاج تھا۔ ایشل نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ سمیر کا چہرہ اس کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی ناچ رہی تھی۔ سمیر نے جھک کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اس کے ہونٹوں کی تپش نے ایشل کے ٹھنڈے وجود میں آگ لگا دی۔ سمیر کے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل ہو گئے اور اس نے ایشل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا؟ میں درندہ ضرور ہوں ایشل، لیکن اپنی محبت کے لیے نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے محسوس کرو۔ اس نے اپنا چہرہ ایشل کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں ایشل کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ ایشل کا پورا جسم کانپنے لگا۔ سمیر نے اس کے کان کے لوب کو اپنے دانتوں سے ہلکا سا کاٹا اور پھر نرمی سے چوما۔ اس کے ہاتھ ایشل کی کمر سے پھسلتے ہوئے اس کے بازوؤں تک آئے اور اس نے ایشل کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں سے لگا دیا۔ سمیر کے لمس میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جس نے ایشل کو مزاحمت کرنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بت بنی بیٹھی رہی۔ سمیر نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تمہیں خریدا ضرور ہے ایشل، لیکن میں تمہارے جسم کا مالک تب بنوں گا جب تم اپنا دل میرے نام کرو گی، اور وہ دن بہت جلد آئے گا۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک فائل نکالی اور ایشل کی گود میں ڈال دی۔ یہ کیا ہے؟ ایشل نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ سمیر مسکرائے، یہ تمہاری آزادی کا پروانہ ہے، تمہاری ڈگری، تمہارا پاسپورٹ اور یونیورسٹی کے کاغذات۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہو، میں تمہیں قید نہیں کروں گا۔ تم دنیا گھومو، اپنے خواب پورے کرو، بس شرط صرف ایک ہے۔ وہ دوبارہ جھکا اور ایشل کے ہونٹوں کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی، تم جہاں بھی جاؤ گی میری ہی رہو گی۔ شام کو واپسی اسی گھر اور اسی کمرے میں ہوگی۔ ایشل حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی شخص ہے جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ یہ تضاد اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ سمیر نے لائٹ آف کی اور اسے اپنے بازو پر لٹا لیا۔ اس رات ایشل سمیر کے پہلو میں جاگتی رہی، جبکہ سمیر اسے اپنے حصار میں لیے پرسکون نیند سو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایشل سمیر کے گھر میں ایک اجنبی کی طرح رہ رہی تھی۔ سمیر اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے اسے جوس پلاتا اور یونیورسٹی چھوڑنے جاتا۔ واپسی پر وہ اسے لینے گیٹ پر کھڑا ہوتا۔ اس کی محبت اور توجہ میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایشل کا دل ابھی بھی نفرت کی دیوار کے پیچھے تھا۔ پھر کہانی میں وہ موڑ آیا جس نے ایشل کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ایک دوپہر سمیر گھر پر نہیں تھا۔
ईशल बोर हो रही थी और लाइब्रेरी में कुछ किताबें देखने गई। वो किताबें ढूंढ रही थी कि उसकी नज़र सुमेर की मेज़ के एक लॉक हुए दराज पर पड़ी। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर उसने हेयर पिन की मदद से दराज खोलने की कोशिश की और वो खुल गया। अंदर एक पुरानी डायरी और कुछ तस्वीर पड़ी थी। ईशल ने तस्वीर उठाई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ये उसकी अपनी तस्वीरें थी, लेकिन ये अभी की नहीं थी। ये उस वक्त की तस्वीर थी जब वो स्कूल यूनिफॉर्म में होती थी, 10वीं जमात की। ईशल ग्राउंड में खेलते हुए ईशल, बारिश में भीगते हुए ईशल, हर तस्वीर के नीचे तारीख लिखी हुई थी। ईशल के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली। हर सफ़ा ईशल के नाम से शुरू होता था। आज ईशल ने नीली कमीज पहनी थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज ईशल का रिजल्ट था। मैंने प्रिंसिपल को कहकर उसकी स्कॉलरशिप पक्की करवा दी है। आज एक लड़के ने ईशल को तंग किया, उसका बंदोबस्त कर दिया है। अब वो कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकेगा। ईशल खौफ से सुन्न होगी। सुमेर को 6 माह से जानती थी, लेकिन सुमेर उसके साए की तरह पिछले 5 साल से उसके साथ था। उसकी हर कामयाबी, हर स्कॉलरशिप और जहाँ तक कि उसकी मंगनी जो टूट गई थी, वो सब सुमेर की कारस्तानी थी। वो कोई आशिक नहीं था, बल्कि एक जुनूनी साया था जो बरसों से उसकी ताक में बैठा था। शाम को जब सुमेर घर आया तो ईशल हॉल में खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसके हाथ में वो तस्वीर थी। सुमेर ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन ईशल ने उसे जोर से धक्का दिया। दूर रहो मुझसे, तुम इंसान हो या कोई आसेब। उसने तस्वीर सुमेर के मुंह पर दे मारी। तस्वीरें फर्श पर बिखर गई। सुमेर ने बिखरी हुई तस्वीर को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्मिंदगी या घबराहट नहीं आई। वो झुककर एक तस्वीर उठाने लगा। तो तुम जान गई हो। अच्छा हुआ मेरा काम आसान हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम 5 साल से मेरा पीछा कर रहे हो, मेरी जिंदगी के फैसले कर रहे हो। मेरी मंगनी तुमने तड़वाई थी। ईशल ने चीख कर पूछा। सुमेर ने आहिस्ता से कदम बढ़ाया और ईशल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसकी आंखों में वही पुराना जुनून लौट आया था। हाँ, मैंने तड़वाई थी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें तब से चाहता हूँ जब तुमने स्कूल के ज़माने में एक ज़ख्मी कुत्ते के लिए अपनी जान खतरे में डाली थी। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि ये लड़की मेरी मलिका बनेगी। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से हर उस कांटे को चुन दिया जो तुम्हें चुभ सकता था, और हर उस मर्द को हटा दिया जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था। वो ईशल के चेहरे के करीब आया और दीवानगी से बोला, ये कोई जुर्म नहीं है ईशल, ये इबादत है। मैंने तुम्हारी हिफाजत की है। तुम मेरी और हमेशा मेरी ही रहोगे। ईशल उसकी इस खौफनाक सच्चाई से लरस उठी। वह शख्स की ज़हनी कैफियत से डर गई थी। उसने पूरी कुव्वत से खुद को छुड़ाया और अपने कमरे में भाग गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया। सुमेर दरवाजे के बाहर खड़ा हंस रहा था। उसकी हंसी में पागलपन था। अगले चंद दिन घर का माहौल इंतहाई कशीदा रहा। ईशल सुमेर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। एक शाम घर की घंटी बजी। ईशल लाउंज में थी जब एक नहायत खूबसूरत और मॉडर्न लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका नाम नताशा था। वो सुमेर की बिजनेस पार्टनर और पुरानी दोस्त थी।
नताशा ने ईशल को सर से पांव तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट के साथ बोली, तो ये है वो मिडिल क्लास लड़की जिसके लिए सुमैर ने अपना होश खो दिया है। ईशल खामोश रही। नताशा उसके करीब आई और जहरआलूद लहजे में बोली, खुशफहमी में मत रहना डार्लिंग, सुमैर सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है, उसकी असल पसंद मैं हूँ। हम दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन फिर तुम बीच में आ गई। सुमैर तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा और आखिर में मेरे पास ही आएगा। ईशल को इन बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो तो सुमैर से नफरत करती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि नताशा की बातें सुनकर उसे अपने सीने में जलन महसूस हुई। एक अनजानी सी मलकियत का एहसास जागा। उसी रात ईशल ने पानी पीने के लिए कमरे से बाहर कदम रखा तो उसने देखा कि सुमैर और नताशा बाग में खड़े हैं। नताशा सुमैर के बिल्कुल करीब खड़ी थी और उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। सुमैर उसके कान में कुछ कह रहा था और नताशा हंस रही थी। ईशल के ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। जिस शख्स ने उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे, वो अब किसी और औरत के साथ खड़ा था। ईशल का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे लगा कि नताशा सच कह रही थी, वो सिर्फ एक खिलौना है। उसे फैसला कर लिया वो इस शख्स के साथ एक पल भी नहीं रहेगी। उसने खामोशी से अपना बैग पैक किया और मौका की ताक में बैठ गई। उसे मालूम नहीं था ये फैसला उसे मौत के मुंह में ले जाएगा और सुमैर की मोहब्बत का आखिरी और सबसे खतरनाक इम्तिहान शुरू होने वाला है। रात के पिछले पहर जब सारा घर सो रहा था, ईशल ने चोरी छुपे पिछले दरवाजे का लॉक खोला। बाहर घुप अंधेरा था और हवाएं साएं साएं कर रही थी। उसने एक आखिरी नज़र उस आलीशान महल पर डाली और अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि बाहर सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि मौत उसका इंतज़ार कर रही है। रात का अंधेरा गहरा था और सड़क सुनसान पड़ी थी। ईशल नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे जो हवा के थप्पड़ों से उसके चेहरे पर जम रहे थे। उसका सांस फूल चुका था और पाँव में कांटे और कंकड़ चुभ रहे थे, लेकिन दिल का दर्द जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज्यादा था। उसके दिमाग में बार बार वही मंजर घूम रहा था जो उसने कुछ देर पहले देखा था। सुमैर और नताशा एक साथ खड़े थे। सुमैर को उसके करीब होना और नताशा को वफादाराना कहका। ईशल को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था। मैं कितनी पागल थी जो इस दरिंदे के बातों में आ गई। वो सिर्फ मेरा इस्तेमाल कर रहा था। नताशा सच कह रही थी, मैं उसके लिए सिर्फ एक जिद थी, एक खिलौना जिसे हासिल करके वो बोर हो चुका है। वो खुद कलामी कर रही थी और कदमों की रफ्तार बढ़ा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। बस वो सुमैर की कैद और झूठी मोहब्बत से दूर भाग जाना चाहती थी। सर्द हवा हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन ईशल के अंदर की आग उसे ठंड का एहसास नहीं होने दे रही थी। अचानक पीछे से गाड़ियों के टायरों की चिंगार सुनाई दी। ईशल का दिल दहल गया। उसे लगा सुमैर क्या है। वो खौफजदा होकर सड़क के किनारे झाड़ियों की तरफ भागी ताकि छुप सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 काली जीपों ने उसे घेर लिया। ईशल से अहमी भी खड़ी रह गई। गाड़ियों की हेडलाइट्स ने उसे अंधा कर दिया। दरवाजे खुले और उनमें से चंद नकाबपोश मुसल्लह अफराद बाहर निकले। ये सुमैर के गार्ड्स नहीं लग रहे थे। उनका हुलिया और अंदाज बता रहा था कि वो दुश्मन है।
ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے ایشل کو غور سے دیکھا۔ ارے واہ، یہ تو وہی چڑیا جس کے لیے سمیر دورانی نے پورا شہر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بہت مشکل ہوگی اسے اٹھانے میں، لیکن یہ تو خود چل کر ہمارے پاس آ گئی ہے۔ ایشل خوف سے پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ شخص ہنسا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے بی بی، ہمیں تو تمہارے شوہر سے پرانا حساب چکانا ہے۔ تم تو بس وہ چاہ رہے ہو جس کے ذریعے ہم شیر کو پنجرے میں بلائیں گے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایشل کا بازو پکڑا۔ ایشل نے چیخ کر مزاحمت کی، اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں سمیر دورانی کی بیوی ہوں، وہ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ ایشل کے منہ سے بے اختیار یہ جملہ نکلا۔ وہ شخص کہکا لگا کر ہنسا۔ ابھی تو تم اس سے بھاگ رہی تھی اور اب اسی کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ پکڑو اسے اور گاڑی میں ڈالو۔ دو آدمی آگے بڑھے اور ایشل کو گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جانے لگے۔ ایشل چیخ رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن اس سنسان سڑک پر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ گھر سے نکل کر اس نے خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ ابھی وہ لوگ اسے گاڑی میں ڈالنے والے تھے کہ سڑک کے دوسرے سرے سے ایک گاڑی طوفانی رفتار سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ لگا وہ سیدھی ان لوگوں پر چڑھا دے گا۔ بریک لگنے کی شدید آواز کے ساتھ گاڑی ان جیپوں کے عین سامنے رکی۔ دھول کا بادل اڑا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور سمیر دورانی باہر نکلا۔ وہ اکیلا تھا، اس کی آنکھیں انگارے کی طرح دہک رہی تھی اور چہرے پر وحشت تھی۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ شیر کی طرح دہاڑا۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے، اگر کسی نے اسے چھونے کی غلطی بھی کی تو اس کے ہاتھ جسم سے الگ کر دوں گا۔ ایشل نے سمیر کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ پہلی بار اسے اس شخص کو دیکھ کر خوف کے بجائے تحفظ کا احساس ہوا۔ گنڈوں کا لیڈر سمیر کو اکیلا دیکھ کر مسکرا۔ آؤ آؤ سمیر دورانی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ بڑا پیار ہے اپنی بیوی سے جو اکیلے ہی موت کے منہ میں چلے آئے۔ سمیر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ پکا تھا۔ دو آدمی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ باقیوں نے پوزیشن سنبھالی اور جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے فضا گونج اٹھی۔ سمیر نے چھلانگ لگا کر گاڑی کی آڑ لی اور ایشل کی طرف اشارہ کیا۔ ایشل نیچے جھکو۔ ایشل گاڑی کے ٹائر کے ساتھ دبک گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ سمیر اکیلا ان سب کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے دشمنوں کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ سمیر گولیوں کی بچھاڑ میں آگے بڑھا۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف ایشل کو بچانا تھا۔ وہ ایک گنڈے پر جھپٹا اور اس سے گن چھین کر اس کے سر پر دے ماری۔ ایشل نے دیکھا کہ سمیر کی قمیض خون سے تر ہو رہی تھی۔ ایک گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تھی۔ سمیر! ایشل چیخی۔ سمیر نے مڑ کر اسے دیکھا اور درد کے باوجود مسکرایا۔ ٹھیک ہوں جانا، ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ تبھی ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر سمیر کے سر پر بھاری لوہے کی راڈ ماری۔ سمیر لڑکھڑایا اور گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر دور جا گرا۔ دشمنوں نے اسے گھیر لیا اور لاتوں اور گونسوں سے مارنا شروع کر دیا۔ ایشل یہ دیکھ کر پاگل ہو گئی۔ وہ اپنی جان بچانے کے بجائے سمیر کی طرف بھاگی۔ چھوڑ دو اسے، مت مارو۔
एक आदमी ने ईशल को धक्का दिया और वह जमीन पर गिर गई। सुमैर ने खून आलू चेहरे के साथ सर उठाया और गुर्राया, इसे मत छूना। दुश्मनों की एक गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से और कोई नहीं बल्कि नताशा बाहर निकली। उसके हाथ में एक छोटी सी रिवॉल्वर थी। वो बड़े इत्मीनान से चलती हुई आई और सुमैर के सामने खड़ी हो गई। सुमैर ने हैरत और तकलीफ से उसे देखा। नताशा तुम? नताशा ने एक शैतानी कहका लगाया। हाँ मैं। कैसा लगा मेरा सरप्राइज सुमैर डार्लिंग? मैंने कहा था ना कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ईशल हैरत से मुंह खोले ये सब देख रही थी। नताशा ने ईशल की तरफ देखा और तंज किया, और तुम बेवकूफ लड़की, मेरा प्लान कितना शानदार था। मैंने तुम्हें भागने पर उकसाया क्योंकि मैं जानती थी कि ये पागल आशिक तुम्हारे पीछे अकेला आएगा, और देखो मेरा निशाना कितना पक्का बैठा। ईशल को अपनी हमाकत पर रोना आ गया। उसने नताशा की बातों में आकर सुमैर पर शक किया था, हालांकि वो तो सिर्फ उसे बचाने आया था। सुमैर ने दर्द से कराहते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है नताशा, ईशल को जाने दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। नताशा ने झुककर सुमैर के बालों को मुट्ठी में जकड़ा और उसका सर पीछे किया। हाँ मेरी दुश्मनी तुमसे है क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर इस 2 टके की लड़की को चुना। अब तुम मैं अपनी आंखों के सामने से मरते हुए देखोगे और फिर मैं तुम्हें मारूंगी। नताशा ने बंदूक का रुख ईशल की तरफ किया। सुमैर ने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन 2 आदमियों ने उसे दबोच रखा था। नहीं नताशा, ईशल को कुछ मत कहो, मुझे मार दो, मैं भीख मांगता हूँ तुमसे। ईशल ने जिंदगी में पहली बार इस मगरूर और ताकतवर डॉन को भीख मांगते देखा था। वो सिर्फ उसकी खातिर अपने असूल, अपनी अनाज सब कुछ कुर्बान कर रहा था। ईशल की आंखों से आंसू रवा थे। उसके दिल से सारी नफरत धुल गई थी। उस लम्हे से एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। नताशा हंसी। देखो तो सही, सुमैर दुरानी भीख मांग रहा है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे ये देखकर, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी है। नताशा ने दोबारा बंदूक का रुख सुमैर की तरफ मोड़ा। चलो पहले तुम मारती हूँ कि ताकि तुम्हारी ये लैला तुम्हारा तड़पना देखे। सुमैर ने आंखें बंद कर ली और पुरसुकून लहजे में ईशल से कहा, ईशल अपनी आंखें बंद कर लो, मैं नहीं चाहता तुम मुझे मरते हुए देखो। मुझे माफ कर देना जाना, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। फिजा में मौत का सन्नाटा छा गया। ईशल की नजर जमीन पर गिरी हुई पिस्तौल पर पड़ी जो लड़ाई के दौरान सुमैर के हाथ से गिरी थी। वो पिस्तौल ईशल से सिर्फ चंद कदम के फासले पर थी। नताशा की उंगली ट्रैगर पर दबाव डाल रही थी। ईशल के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग उठी। ये वो ईशल नहीं थी जो किताबों में गुम रहती थी। ये वो ईशल थी जिसका सुहाग खतरे में था। नताशा ने कहा, गुड बाय सुमैर दुरानी। लेकिन इससे पहले कि गोली चलती, ईशल ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई। उसका हाथ पिस्तौल के ठंडे दस्ते पर पड़ा। उसने जमीन पर लेटे लेटे पिस्तौल का रुख नताशा की तरफ किया और आंखें बंद करके ट्रिगर दबा दिया। फिजा में गोली चलने की जोरदार आवाज गूंजी जिसने रात के सुकूत को चीर कर रख दिया। वक्त जैसे थम सा गया। ईशल के हाथ में मौजूद पिस्तौल से धुआं निकल रहा था और वो पथराई हुई आंखों से सामने देख रही थी।
नताशा के कंधे से खून का फव्वारा फूटा। उसके मुंह से एक चीख निकली और वो लड़खड़ा कर पीछे गिरी। उसके हाथ से अपनी पिस्तौल छूट गई थी। सुमेर के गिर्द खड़े गुंडे इस अचानक हमले से बौखला गए। उनकी तवज्जो लम्हे भर के लिए बैठी और ये लम्हा सुमेर दुरानी के लिए काफी था। जख्मी शेर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सुमेर ने पूरी ताकत मुश्तमा की और अपने दाएं खड़े आदमी के पेट में कोहनी मारी। वो दोहरा हो गया। सुमेर ने फुर्ती से उसकी टांग पकड़कर खींची और उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी दो आदमी संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमेर अब काबू में आने वाला नहीं था। उसने जमीन पर पड़े हुए गुंडे की गन उठाई। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसने गर्जदार आवाज में कहा, मेरी औरत की तरफ आंख उठाकर तुम लोगों ने अपनी मौत को दावत दी है। उसने फायरिंग शुरू कर दी। एक आदमी के पैर में गोली लगी और वो गिर गया। दूसरा भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुमेर ने उसके पीछे गोली चलाई जो उसकी टांग में लगी। मैदान अब सुमेर के हाथ में था। इसी असना में दूर से पुलिस के सायरन और मजीद गाड़ियों के आने की आवाजें सुनाई दी। सुमेर के वफादार गार्ड्स और पुलिस एक साथ पहुंच चुके थे। पुलिस की गाड़ियों की नीली पीली बत्तियों ने अंधेरे को रोशन कर दिया। पुलिस वालों ने आती जख्मी गुंडों और नताशा को अपनी तहबीर में ले लिया। नताशा दर्द से करा रही थी और नफरत भरी नजरों से सुमेर और ईशल को देख रही थी, लेकिन अब वो बेबस थी। सुमेर ने पुलिस वालों की तरफ देखा तक नहीं। उसने गन फेंकी और दीवाना वार ईशल की तरफ भागा। ईशल अभी तक वहीं जमीन पर बैठी थी और कांप रही थी। उसके हाथ में पिस्तौल अभी भी मौजूद थी, जिसे उसने मजबूती से थामा हुआ था। उसका पूरा वजूद लरज रहा था। उसने जिंदगी में पहली बार किसी इंसान पर गोली चलाई थी। सुमेर ने उसके पास पहुंचकर घुटनों के बल बैठते हुए उसके हाथ से नरमी से पिस्तौल निकाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। ईशल, मेरी जान, मेरी तरफ देखो। सुमेर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। ईशल की आंखें फैली हुई थी और सांस अटकी हुई थी। जैसे उसने सुमेर का मानूस लम्स महसूस किया और उसका जिंदा सलामत चेहरा देखा, उसके जब्त के बंधन टूट गए। वो आगे बढ़ी और सुमेर के गले लगी। उसने सुमेर की खून आलूद कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बंद गई। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। मुझे लगा वो आपको मार देगी। मैं बहुत डर गई थी सुमेर, मैं बहुत डर गई थी। ईशल के मुंह से अपना नाम और मोहब्बत का ये इकरार सुनकर सुमेर को अपने जख्मों का दर्द भूल गया। उसने ईशल को अपने हसान में बींच लिया। उसने ईशल के बालों को चूमा और उसकी पीठ से हिलाने लगा। मैं कहीं नहीं जा रहा जाना। मौत भी मुझसे डरती है क्योंकि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत की ढाल है। तुमने मुझे बचा लिया ईशल। तुम मेरी बहादुर शेरनी हो। सुमेर ने उसे खुद से थोड़ा अलग किया और उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को साफ किया। देखो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ईशल ने रोते हुए उसके बाजू की तरफ इशारा किया। आपको खून आ रहा है। सुमेर ने मुस्कुराकर उसके हाथ को बोसा दिया। ये जख्म नहीं, तमगा है मेरी मोहब्बत का। अब रोना बंद करो वरना मैं समझूंगा कि तुम्हें अभी भी मुझसे नफरत है। ईशल ने नफी में सर हिलाया और दोबारा उसके सीने में छुप गई। उस रात सड़क के किनारे खून और बारूद की बू के दरमियान उनकी मोहब्बत का नया जन्म हुआ था। इस सब को 3 दिन गुजर चुके थे।
अस्पताल का प्राइवेट VIP वार्ड किसी 5 स्टार होटल के कमरे का मंजर पेश कर रहा था। सुमेर बेड पर नीम दराज था, उसके बाजू और सर पर पट्टी बंधी हुई थी और सीने पर हल्की पट्टियां थी, लेकिन उसके चेहरे की रौनक और आंखों की चमक बता रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है। ईशल उसके पास स्टूल पर बैठी थी। उसने सफेद सलवार कमीज पहन रखी थी और दुपट्टा सलीके से उड़ा हुआ था। वो बहुत इन्हमाक से प्याले में से सूप का चम्मच भर रही थी। मुंह खोले, ईशल ने संजीदगी से कहा। सुबैर ने मुंह बनाने के बजाय शरारती नजरों से उसे देखा। मुझे नहीं पीना है ये बेजायका सूप, मुझे कुछ और चाहिए। ईशल ने घूर कर उसे देखा। डॉक्टर ने कहा ये आपकी सेहत के लिए जरूरी है, चुपचाप पी ले वरना मैं नर्स को बुला लूंगी और वो जबरदस्ती पिला देगी। सुमेर हंस पड़ा। उसकी हंसी कमरे में जलतरंग की तरह बजी। तुम्हें लगता है मैं नर्स से डरता हूँ? मैं तो सिर्फ अपनी बीवी के गुस्से से डरता हूँ। उसने अचानक अपने सही सलामत हाथ से ईशल की कलाई पकड़ी और एक झटका दिया। सूप का प्याला साइड टेबल पर गिरने से बाल बाल बचा। ईशल का तो वजन बिगड़ा और वो सीधी सुमेर के सीने पर जा गिरी। सुमेर क्या कर रही है, किसी ने देख लिया तो? ईशल हड़बड़ा कर उठने लगी, लेकिन सुमेर ने अपना बाजू उसकी कमर के गिर्द लपेट कर उसे वहीं रोक लिया। देखने दो, मेरी बीवी कोई गैर नहीं, और वैसे भी इस कमरे में आने की इजाजत मेरी मर्जी के बगैर किसी को नहीं है। ईशल का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो सुमेर के इतने करीब थी कि उसके दिल की धड़कन साफ सुन सकती थी। सुमेर की नजरें ईशल के होंठों पर जमी थी। उसने अपना हाथ उठाया और ईशल के रुखसार पर नरमी से फेरते हुए उसके होंठों को अंगूठे से छुआ। मुझे सूप की भूख नहीं है ईशल, मेरी भूख कुछ और है। उसकी आवाज भारी और मखमूर थी। ईशल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने नजर झुका ली। आप अभी जख्मी है सुमेर, आराम करे। सुमेर ने उसकी ठोड़ी से पकड़ कर चेहरा ऊपर किया। तुम्हारा कुर्ब मेरे हर जख्म का मरहम है। उसके साथ ही सुमेर ने अपना सर उठाया और ईशल के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। एक तवील और जज्बाती बोसा था जिसमें उनकी पिछली तमाम दूरियां, तमाम शिकवे और तमाम तकालीफ पिघल गई। ईशल ने पहले हिचकिचाहट महसूस की, लेकिन फिर उसने भी अपने हाथ सुमेर की गर्दन में डाल दिए, उसकी मोहब्बत का जवाब दिया। सुमेर ने उसे मजीद अपने ऊपर खींच लिया। उसका हाथ ईशल की कमर से फिसलता हुआ उसकी गर्दन तक आया। कमरे की फिजा में मोहब्बत की तपश बढ़ गई थी। जब वो दोनों अलग हुए तो दोनों की सांसें बेतरतीब थी। सुमेर ने ईशल की पेशानी पर माथा टिकाया और सरगोशी की। मुझे पता था मेरी जंगली बिल्ली को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। तुम्हें मुझ तक लाने के लिए मुझे मौत के मुंह में जाना पड़ा, लेकिन कसम खुदा की ये सौदा महंगा नहीं था। ईशल ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं, सिर्फ हया और मोहब्बत थी। उसने अपनी उंगली सुमेर के दिल के मुकाम पर रखी। आप पागल है सुमेर दुरानी, बहुत बड़े पागल। सुमेर ने उसकी उंगली को चूम लिया। मोहब्बत और पागलपन में बस इतना सा फर्क है जाना कि पागलपन का इलाज हो सकता है लेकिन मोहब्बत का नहीं, और मैं तुम्हारी मोहब्बत में लाइलाज हो चुका हूँ। ईशल मुस्कुराई और उसके सीने पर सर रख दिया। मुझे कभी छोड़कर मत जाइएगा, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी।
سمیر نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں موت سے لڑ سکتا ہوں ایشل، لیکن تمہاری جدائی سے نہیں۔ تم میری زندگی کا حاصل ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، جو الفاظ سے زیادہ بول رہی تھی۔ پھر سمیر نے شرارت سے کہا، ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، وہ گواہ میری زندگی کا بہترین جرم تھا۔ ایشل نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور وہ کیوں؟ سمیر نے آنکھ ماری اور ایشل کے کان میں کہا، کیونکہ اس جرم کی سزا تم ملی ہو، اور تم میری بہترین اور سب سے حسین سزا ہو۔ مجھے عمر قید بھی منظور ہے اگر جیل تمہاری باہیں ہوں تو۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ کھڑکی سے باہر سورج نکل رہا تھا، جو ایک نئی صبح اور ایک نئی زندگی کی نوید سنا رہا تھا۔ یہ ایک پرفیکٹ ہیپی اینڈنگ تھی، جہاں جنون اور محبت ایک ہو گئے تھے اور نفرت ہمیشہ کے لیے ہار گئی تھی۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ اور مزے کا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔